اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو، جو اس بات کو مانو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اس کے جواب میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہم وہ بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم نے جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہم اسی پر چلیں گے۔ جو طریقہ کار، جو رواجات، جو چیز ہم نے اپنے باپ دادوں کی طرف سے پائی ہے ہم اسی کی اتباع کریں گے، اسی پر ہی قائم رہیں گے۔ ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ کو، کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ کو جانتے ہوں، تو پھر بھی یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تقلید ہوتی ہے کہ بھئی کسی کی بات کو مان لینا اور آدمی اس پر چلے، کسی کی بات کو تسلیم کر کے اس پر اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ اب اس کی تقلید کی دو قسمیں ہیں، تقلید کی دو قسمیں ہیں۔ تقلید کی ایک قسم ہے جائز، تقلید کی ایک قسم ہے ناجائز۔ تقلید کی ایک قسم ہے جائز، تقلید کی دوسری قسم کیا ہے؟ ناجائز۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ناجائز تقلید کا بیان کیا ہے کہ آدمی ایسے شخص کی پیروی کرے جس کو دین کی سمجھ بھی نہیں ہے، وہ دین کے علم کو جانتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آدمی اس شخص کے پیچھے چلے تو یہ بالکل بھی قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آدمی ایسے شخص کے پیچھے چلے جس کو خود راستے کا پتہ نہیں۔ اب جب آدمی چلے گا وہ خود جو ہے تو اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی تھا، وہ کوئی جو ہے نا تو ایئر فورس کا بڑا افسر تھا۔ اب وہ جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، پیچھے سے ایک کار جو ہے تو اس کی پیچھے تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اب یہ افسر جو ہے تو ڈر گیا، یہ افسر ڈر گیا کہ یار یہ تو گاڑی جو ہے نا تو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، شاید مجھے لوٹنا چاہتی ہے، کیا مسئلہ ہے۔ وہ اس کے پیچھے، تو وہ شیشے میں بار بار دیکھتا رہا۔ اس نے آگے جا کر جو ہے تو اپنے فورس والوں کو بتایا اور رینجرز والوں کو بتایا کہ بھئی یار آپ لوگ اس طرح میرے جو ہے نا پیچھے گاڑی لگی ہوئی اور آپ لوگ ناکہ بندی کریں۔ تو جب آتے آتے وہ کیا ہو گئے، آگے جہاں پر ناکہ لگا ہوا تھا وہاں پر رک گئے۔ جب رک گئے تو اب جب گاڑی سے پچھلے والوں کو اتارا گیا تو اس نے ان سے پوچھا بھئی تم لوگ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، کیوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے نہیں لگے، بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو گاڑی سکھا رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ جو سامنے گاڑی جا رہی ہے نا اسی گاڑی کے پیچھے چلو۔ اب اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ بھئی یار یہ کیوں جو ہے تو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، اس کی وجہ اس کو پتہ نہیں تھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ تو اسی طرح جب آدمی کسی کے پیچھے چلے اس کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ بھئی یار یہ دین کیا ہے، شریعت کا علم کیا ہے، تو آدمی اس کے پیچھے چلے تو یہ آدمی بھی پریشان ہوگا۔ تو لہٰذا اس لیے آدمی کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یار یہ آدمی اس نے دین کا علم سیکھا ہے، اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے، اس کو دین کی سمجھ ہے، تو پھر تو آدمی اس کے پیچھے چلے۔ اور جس کو جو ہے تو دین کی سمجھ نہ ہو، دین کا علم نہ ہو اور آدمی اس کے پیچھے چلے تو لازمی بات ہے کہ گمراہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اور دوسرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آدمی کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع ہوا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے جائز تقلید کا بیان کیا ہے کہ یعنی وہ شخص جو کہ میری طرف متوجہ ہو اور میرے دین کی سمجھ رکھتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو آپ لوگ اس کی کیا کرو، اس کی راستے پر چلو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی راستہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے تو میں نے پہنچنا ہے، کس طرح جو ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں۔ جب آپ بھی اسی آدمی کے راستے پر چلیں گے تو منزل تو دونوں کی ایک ہو جائے گی، لہذا پہنچ جائیں گے، لہذا کیا ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر فقہاء علماء سے پوچھو اگر تمہیں کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو۔